عظمیٰ دیہاتی لڑکی تھی، خوبصورتی کی وجہ سے وہ بیاہ کر شہر آ گئی، جہاں سبھی لوگ دوپہر 12 بجے تک سوئے رہتے اور عظمیٰ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتی اور باقی لوگوں کو بھی نماز کے لیے اٹھانا شروع کر دیتی۔ ایک دن ساس نے رضوان سے کہا کہ اپنی بیوی کو بولو اپنی نمازیں ہمیں نہ دکھائے اور آئندہ ہمیں تنگ نہ کرے۔ یہ سن کر رضوان آگ بگولا ہو گیا اور اس نے عظمیٰ کو مار مار کر لہولہان کر دیا اور گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اگلی صبح رضوان اٹھا تو عظمیٰ سجدے میں گری ہوئی، تو رضوان اسے مارنے کے لیے لپکا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پاکستان کے شہر سرگودا میں موجود ایک چھوٹا سا محلہ جعفر آباد کی رہائشی ہوں۔ اس محلے کے تقریباً سبھی گھر مجھے جانتے ہیں اور میں بھی ہر ایک کے ساتھ بالکل اپنے سگے رشتوں کی طرح مخلص ہوں۔ یہاں کے سبھی لوگ بڑے چھوٹے سبھی مجھے عزت سے بڑی بھی کہہ کر بلایا کرتے ہیں۔ اب تو خیر میرے بالوں میں بھی سفیدی آ چکی ہے، مگر اس محلے کے سبھی بچے یہاں تک کہ ان کے باپ مائیں بھی میرے پاس ہی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی رہی ہے۔ کبھی سختی کرنا پڑی تو کبھی پیار سے ہی سمجھ گئے، مگر میں نے ہر ایک کو بالکل اپنی اولاد کی طرح دینی تعلیم دی تھی۔ یہ میرا اخلاق ہی تھا کہ میرے پاس دینی تعلیم سیکھنے کے لیے آنے والے سبھی بچے بہت جلد ہی نہ صرف اچھا اخلاق سیکھ چکے تھے بلکہ دینی تعلیمات پر خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہی بس میرا کل اثاثہ تھا۔ انہی بچوں میں میرے پاس ایک بچی عظمیٰ نامی بھی تھی، جو کہ تب میرے پاس قرآن مجید سیکھنے کے لیے آئی تھی جب اس کی عمر صرف 4 سال تھی۔ بہت ہی روتی تھی، چڑچڑی تھی اور مجھے اس پر کافی سختی بھی کرنا پڑی۔ وہ سہم بھی جایا کرتی تھی کیونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بچی تھی، مگر دھیرے دھیرے جیسے جیسے میں نے اسے پڑھانا شروع کیا تو خدا نے اس کا ذہن ایسا کھولا کہ بچی باقی سبھی بچوں سے پہلے میرے گھر میں آتی اور سب سے پہلے مجھے قرآن مجید کا سبق سنایا کرتی تھی۔ وہ بچی بے حد خوبصورت تھی اور میرے دل کو یوں بھا گئی کہ میں اسے بالکل اپنا ہی سمجھنے لگی تھی۔ اس نے باقی بچوں سے جلد ہی قرآن مجید سیکھا تھا۔ میں نے اسے نماز تک پڑھنا سکھائی تھی اور وہ میری ہر بات کو بڑے ہی دھیان سے سنا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بچے کو مسکراتا دیکھ کر خود بخود ہی میری ایک ٹھنڈی سانس خارج ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے کئی درد آیا نظر آیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مستقبل میں جا کر اس بچی کو بہت سے دکھ دیکھنے ہیں۔ یہ بچی یوں ہی ہمیشہ ہنستی مسکراتی نہیں رہے گی، بلکہ بہت جلد اس سے ساری خوشیاں چھن جائیں گی اور یہ کسی بوسیدہ مکان کی طرح بالکل ویران ہو جائے گی۔ یہ زندگی کی بہاریں دیکھ ہی نہ پائے گی۔ مگر یہ خیال آتے ہی میں جھرجھری سی لے کر اس بچی کے سر پر بوسہ دیتی اور اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگتی کہ خدا اسے ڈھیروں خوشیاں دے اور یہ زندگی میں کبھی بھی کوئی غم نہ دیکھے، خدا اس کے نیک نصیب کرے۔ مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ بچی سچ مچ میں دکھ تکلیف دیکھنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ عظمیٰ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم جس محلے یعنی جعفر آباد میں رہتے ہیں، کبھی یہ بھی ایک پرانا سا سرگودا کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ لوگ بڑے ہی مخلص تھے۔ شہری آبادی سے تو یہاں کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ ہر کوئی ایک ساتھ مل بانٹ کر رہتا۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر ہی تھا۔ اس کے ماں باپ بھی ذمہ دار لوگ تھے، مویشی پال رکھے تھے اور یوں ہی ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ عظمیٰ کی ماں تو سانولی سی رنگت کی مالک تھی، مگر اس کے ابا بڑے ہی خوبصورت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عظمیٰ کا سارا حسن اس کے ابا سے اسے ملا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ عظمیٰ نے گاؤں کے ہی ایک اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آگے کالج تو اس علاقے سے بے حد دور تھے۔ عظمیٰ کے ابا تو سائیکل چلایا کرتے تھے، اتنے پیسے تھے نہیں کہ وہ کالجوں کی فیس بھرتے اور اسے روزانہ دور پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے۔ کچھ تو اس معاشرے سے بھی بے حد ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو آخر پتہ کیسے چلے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنی بچی کو 10 جماعتیں ہی صرف پڑھائی تھی اور پھر گھر میں اماں اس کو گھرداری سکھانے لگی۔ وہ بچی باقی بچیوں کی طرح ہی مجھ سے دینی تعلیم سیکھ کر گئی تھی، مگر اس پر اس تعلیمات کا اثر بہت ہوا تھا۔ ہر وقت باحجاب رہتی، گھر سے باہر تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ گھر میں بھی اس کے سر پر ہمیشہ ایک سکارف رہتا۔ جب بھی اس کو وقت ملتا تھا وہ فالتو کی باتوں میں مشغول ہونے کی بجائے قرآن مجید پڑھتی رہتی۔ اس کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز تو اس قدر بے سور کن ہوتی کہ جی چاہتا کہ بس بیٹھ کر سنتے ہی رہو۔ میری تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جایا کرتے تھے اور میں یہی سوچتی کہ بس میری یہ طالب علم ہی ہے جو میرے گناہ بخشوا دے گی۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں چودھری کے بیٹے کی شادی تھی۔ چودھری گاؤں میں سب سے زیادہ امیر تھا۔ اس کی بہو بھی شہر سے یہاں پر آ رہی تھی۔ چودھری بھی خیر اپنی بیوی کے ساتھ ہی یہاں رہ رہا تھا۔
باقی اس کے بچے تو کوئی انگلینڈ تو کوئی دبئی میں شفٹ ہو چکا تھا۔ چودھری بھی کبھی یہاں تو کبھی اپنے بیٹوں کے پاس دوسرے ملک میں ہی ہوا کرتا، مگر شادی کی تمام تر رسمیں اس نے اپنے گاؤں کی بڑی سی حویلی میں ہی کی تھی۔ پورے گاؤں کو دعوت دی گئی تھی، جس میں اور عظمیٰ کے گھر والے بھی تشریف لے کر گئے تھے۔ وہاں بھی عظمیٰ بالکل باحجاب تھی اور سب سے الگ تھلگ ایک طرف ہی بیٹھی رہی۔ اسی فنکشن میں شہر سے آئی ایک عورت کی نظر عظمیٰ پر پڑی۔ ساری ہی لڑکیاں وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک تھی، مگر جو بات عظمیٰ کی تھی وہ وہاں پر موجود کسی بھی لڑکی میں نہ تھی۔ اس میں ایک ایسی کشش تھی کہ وہ خاتون اس عورت کی طرف کھنچتی ہی چلی گئی۔ باقاعدہ اس کی ماں سے بات کی، اس بچی کے بارے میں معلومات لی اور پھر اس شادی کے چند ہی روز بعد ایک بڑی سی گاڑی ہمارے اس گاؤں میں داخل ہوئی تھی۔ گاڑی کو داخل ہوتا دیکھ کر گاؤں کے شرارتی بچے اپنے ساتھ موجود ٹائروں کو لکڑی سے مارتے ہوئے اس گاڑی سے ریس لگا رہے تھے۔ یوں بچوں کی ایک پوری نفری کو اپنی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھ کر گاڑی چلانے والے شخص نے انہیں غصے سے ڈانٹا تھا، مگر وہ بچے کہاں کسی کی سننے والے تھے۔ ایسی بڑی گاڑیاں ہمارے محلے میں بہت کم ہی آیا کرتی تھی، اکثر تو وہ سبھی چودھری صاحب کے ہی رشتے دار ہوا کرتے تھے۔ مگر حیرت تو تب ہوئی جب وہ گاڑی جا کر عظمیٰ کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ عظمیٰ کے گھر والے تو خود حیران تھے کہ آخر بڑے صاحب لوگ ان کے گھر کہاں سے آ چکے ہیں۔ گاڑی سے ایک پکی عمر کی خاتون اور ایک شخص اترے تھے، ہاتھ میں مٹھائی کے ٹوکرے اور کچھ لوازمات موجود تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے والدین کے تو ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنے نفیس لوگوں کو آخر وہ اپنے اس غریب خانے میں کہاں بٹھائیں گے، کہاں آخر ان کے لیے کمرہ تیار کیا گیا اور وہاں پر انہیں بٹھایا گیا۔ تو وہ لوگ بڑی ہی بے تکلفی سے ان سے بات کرنے لگے۔ پھر وہ خاتون بغیر تمہید باندھے مسکرا کر کہنے لگی کہ دیکھیے بہن جی، میں نے شادی پر آپ کی بیٹی عظمیٰ کو دیکھا تھا، یقین مانیے دیکھتے ہی میں اس کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ بڑی اچھی اور نیک بچی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں۔ یقین مانیے میرا بھی اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس کے لیے ایسی خوبصورت لڑکی دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ دیکھ کر تو دونوں میاں بیوی خوش ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود یہ سوچا گیا کہ جب تک وہ لوگ لڑکے سے اچھی طرح مل کر اور چھان بین نہیں کر لیتے تب تک اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ عظمیٰ نے جب اس خاتون کو دیکھا تو ایک پل کو سوچ میں پڑ چکی تھی، کافی پریشان سی بھی ہو چکی تھی۔ جب ماں نے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ اماں میں تو اس خاتون کو دیکھ کر حیران ہوں۔ آپ کی عمر کی خاتون تھی، مگر دیکھو تو اس نے سر پر دوپٹہ تک نہیں لے رکھا تھا، کس قدر تیار تھی۔ اتنا تو میں کبھی شادیوں پر بھی تیار نہیں ہوئی جتنا وہ تیار ہو کر ہمارے گھر آئی تھی۔ اتنے چمکیلے بھڑکیلے کپڑے اور میک اپ سے لدا ہوا چہرہ، میں تو حیران ہوں کہ یہ خاتون آخر تیار ہو کر آئی کیوں تھی۔ عظمیٰ کی ماں نے جب یہ بات سنی تو ہنس کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولی کہ بچی تم تو بڑی سادی سی ہو، یہ شہری لوگ ہیں، شہری دنیا میں اور ہمارے گاؤں کی دیہاتی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں پر یہ لوگ ایسے ہی رہتے ہیں۔ اچھا ہے نا کہ تم بھی بڑے گھر کی بہو بن جاؤ گی تو اس گاؤں کی زندگی سے نکل کر باہر چلی جاؤ گی۔ مگر عظمیٰ کسی بھی طرح مطمئن نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کی دو نندیں بھی اس گھر میں آئی تھیں جو کہ اسی کی ہم عمر تھیں، بڑے ہی باریک کپڑے اور جینز شرٹ پہنی، بال کھلے ہوئے انہوں نے ان کے گھر میں قدم رکھا تھا، جسے دیکھ کر عظمیٰ تو شرم سے سر جھکا چکی تھی۔ وہ تو جب لڑکے والوں کے سامنے آ کر بیٹھی تھی تو بھی اپنے گرد سکارف لپیٹ رکھا تھا۔ سادگی پسند لڑکی تھی، کپڑے بھی سادہ سے پہن رکھے تھے۔ جلدی چھان بین کرنے کے بعد رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ عظمیٰ اور رضوان کا رشتہ طے ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی بڑے ہی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ عظمیٰ نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں سادگی سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو پیسے اس شادی میں بلا وجہ کے خرافات میں خرچ ہوں گے، اس سے ہم غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، یتیم بچیوں کی شادی کروا دیں گے تاکہ اس کا ثواب بھی ہمیں ملے۔ مگر ساس تو اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا تم ہمارے خاندان کی بہو بننے والی ہو، اس لیے اپنے انداز و اطوار بھی تھوڑے بہت بدلو، خدا کی راہ میں تو ہم ہر وقت ہی خرچ کرتے رہتے ہیں، اتنے یتیم خانوں میں ہماری سالانہ آمدنی جاتی ہے۔ وہ اسے گن گن کر بتانے لگی تھی تو مجبوراً عظمیٰ کو خاموشی ہونا پڑا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ بلا شبہ وہ گھر اس کی توقعات سے زیادہ بڑا تھا۔ شہر کی بڑی بڑی عمارتیں اور پر رونق سڑکیں دیکھ کر تو وہ دنگ رہ چکی تھی، کبھی اپنے گھر سے باہر نکلی جو نہیں تھی، پہلا ہی سفر تھا جو وہ اپنے شوہر کے سنگ کر کے یہاں تک آئی تھی۔ رضوان تو دلہن بنی عظمیٰ کو دیکھ کر ہی اپنا آپ کھوتا چلا جا رہا تھا، اسے وہ اس وقت دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔
وہ اس کے حسن کی خوب تعریفیں کرتا رہا اور پھر منہ دکھائی میں بھی مہنگا تحفہ دے دیا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی فجر کی اذان سنائی دی تو عظمیٰ بیٹھی تھی۔ اس کا شوہر ابھی تک یوں ہی سو رہا تھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ اذانیں ہو رہی ہے مگر ابھی تک اس کا شوہر سو کیسے سکتا ہے؟ ارے نماز کا وقت تھا، ان کے گھر یہاں تک کہ پورے گاؤں میں یہی تو رواج تھا۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا تو سب کے گھروں کی روشنیاں جل جایا کرتی۔ اگر فجر کی اذان شروع ہو جاتی اور ابھی تک کوئی گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تو فوراً اسی پل آس پڑوس والے جا کر دروازہ بجا دیتے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر لو۔ عظمیٰ کی بھی یہی پرورش ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنے شوہر کو جگانا چاہا مگر اس نے تو عظمیٰ کو نیند میں ہی کہہ دیا تھا کہ کیا ہے بھائی، سونے دو نا، تم نے پڑھنی ہے تو پڑھو مگر مجھے تنگ مت کرو۔ ان کا پہلا دن تھا اس لیے ذرا جھجک گئی اور خود ہی نماز پڑھی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ساس بھی باہر موجود ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں سبھی کمرے بند کیے سو رہے تھے۔ پہلا دن تھا تو اس لیے اس نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے کسی کی آنکھ نہ کھلی ہو۔ اگلے ہی دن سے تو جیسے اس کی زندگی ہی بدل کر رہ چکی تھی۔ وہ فجر کے وقت کی اٹھی بھوک سے ہلکان ہو رہی تھی مگر یہاں پر تو ابھی تک سبھی سو رہے تھے۔ صبح کے 9 بج چکے تھے جب اس نے گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ایک مرتبہ اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ تو ابھی تک یوں ہی سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور ساس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ آخر اتنی دیر تک کون سوتا تھا؟ اس وقت تک تو وہ گھر کے سارے کام نپٹا کر اپنے پاس آنے والے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھا چکی ہوتی تھی، پھر اماں کے ساتھ مویشیوں کا کچرا اٹھایا کرتی مگر یہاں تو ابھی تک کوئی اٹھا ہی نہ تھا۔ اس لیے خود ہی کچن میں گئی اور ناشتہ بنانے لگی مگر نہ تو وہاں پر چولہا جلانے کے لیے ماچس اور نہ ہی اسے چائے بنانے کے لیے کہیں پتی ملی تھی۔ اس کو یوں کچن میں کھٹر پٹر کرتے دیکھ کر ملازمہ کچن میں چلی آئی۔ نئی نویلی دلہن کو کچن میں دیکھ کر کہنے لگی کہ بی بی جی آپ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی ہے؟ عظمیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی کہ 10 بج چکے ہیں۔ کہ ابھی بھی جلدی ہے کیا؟ تو ملازمہ اسے بتانے لگی کہ یہاں پر تو کوئی بھی 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا، تبھی سب کے لیے ناشتہ بنتا ہے۔ یہاں کوئی پراٹھا اور یہ چائے وغیرہ نہیں پیتا بلکہ ناشتے میں سبھی تازہ جوس یا کافی پیتے ہیں اور ساتھ بریڈ جیم کھاتے ہیں۔ یہاں کے طور طریقے عظمیٰ کے لیے نئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد 12 بھی بج چکے تھے۔ تب تک تو بھوک سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے بریڈ جیم رکھا گیا تو اس سے وہ کھایا ہی نہ گیا کیونکہ اس سے تو صبح ناشتے میں پراٹھا اور چائے کھانے کی عادت تھی۔ ہر وقت اسے سر لپیٹے دیکھ کر اب ساس بھی بات بات پر اسے ٹوکنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا تم ہر وقت اپنے گرد دوپٹہ لپیٹ کر رکھتی ہو؟ ارے بھائی نئی نویلی دلہن ہو، لوگ تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا سوشل سرکل بہت پھیلا ہوا ہے، اگر تم یوں ہی ہر وقت اس دوپٹے کو خود پر لپیٹ کر رکھو گی تو بھلا لوگوں پر تمہارا کیا امپریشن جائے گا؟ آج ہمارے بہت ہی خاص مہمان آنے والے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اگر ہو سکے تو دوپٹہ بالکل بھی نہ کرنا، اگر کیا بھی تو کم از کم ایک طرف کندھے پر ڈالنا، یوں کسی بوڑھی دادی کی طرح دوپٹے کو لپیٹ کرنا چلی آنا۔ عظمیٰ نے جب ساس کی یہ بات سنی تو وہ تھوڑی پریشان سی ہو چکی تھی۔ وہ تو کبھی اپنی ماں کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے نہیں گئی تھی۔ مہمانوں کے سامنے جن میں مرد اور اس کے ہم عمر لڑکے تک موجود تھے بھلا ایسے کیسے چلی آتی؟ بہرحال شام کو مہمان آئے تو مجبوراً اسے حجاب کی بجائے فقط دوپٹہ ہی سر پر رکھ کر باہر آنا پڑا تھا۔ اس پر بھی مہمانوں نے 100 باتیں کی تھی کہ یہ کیا پرانے زمانے کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئی ہو، اتنی خوبصورت لڑکی ہے لیکن اگر تھوڑا بہت سج سنور کر رہے اور اس دوپٹے کو کرنا چھوڑ دے تو دیکھو تمہاری بہو کیسے ہر آنکھ کا تارا ہو جاتی ہے۔ ایسی باتیں سن کر عظمیٰ تو پریشان سی ہو چکی تھی۔ بھلا یہ لوگ کیسے تھے جو سر سے دوپٹہ اتروا کر اور نیم عریاں کپڑے پہنوا کر ہی خوبصورتی کو تولا کرتے تھے؟ ارے اصل انسان کی خوبصورتی تو اس کا کردار اور اس کا اخلاق ہوا کرتا ہے۔ رضوان بھی مہمانوں میں آئی لڑکیوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ ملا رہے تھے، ایک دوسرے کے کندھوں سے کندھے ملا کر بیٹھے تھے۔ عظمیٰ کو یہ بات بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ بہرحال وہ وہاں سے جانے کا موقع ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ جب اسے مغرب کی اذان سنائی دی۔ مغرب کی اذان سنتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا کیونکہ اسی پل رضوان نے اپنے موبائل پر ایک گانا چلا رکھا تھا۔ وہ گانا سن کر عظمیٰ کی روح کانپی تھی۔ وہ استغفار کا ورد کرنے لگی مگر اس سے بھی بڑھ کر جو بات اسے تکلیف دے لگی تھی وہ یہ تھی کہ اذان ہوتی رہی تھی اور رضوان نے وہ گانا بند نہیں کیا تھا۔
مجبوراً عظمیٰ کو خود بول کر اپنے شوہر کو کہنا پڑا کہ آپ کو اذان کی آواز نہیں آ رہی، آپ اس گانے کو بند کیوں نہیں کر رہے؟ کتنا سخت گناہ ہوتا ہے جب ایک مومن بندہ گانے سنتا ہے اذان کے وقت۔ اذان کا ادب اس طرح سے کرنا چاہیے کہ منہ سے الفاظ تک نہ نکلے، اور آپ الٹا گانے کی آواز مزید اونچی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کی بولتی بند ہو چکی تھی، مگر وہی ساس کا پارا بھی ہائی ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مہمان گئے تو ساس بپھر چکی تھی۔ اس نے رضوان کے کان اس کی بیوی کے خلاف بھرنا شروع کر دیے۔ رضوان جو اپنی بیوی کی باتیں سن کر تھوڑا بہت خود کو بدلتا چلا جا رہا تھا، جب ماں کی بات سنی تو وہ بھی اکڑ چکا تھا۔ اس نے آ کر کمرے میں عظمیٰ کو صاف صاف الفاظ میں کہا کہ آئندہ کے بعد یوں مہمانوں کے سامنے تم نے زبان چلائی تو پھر دیکھنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر عظمیٰ خاموشی ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو اس نے سب کو اٹھانا شروع کر دیا، نہ صرف شوہر کو بلکہ اپنی ساس اور اپنی نندوں کے کمرے بھی کھٹکائے تھے۔ منہ اندھیرے یوں دروازے پر دستک سن کر سبھی چونک کر اٹھ گئے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ سبھی کمرے سے باہر نکل کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جب سب کو یوں حیران پریشان کھڑا دیکھا تو عظمیٰ کہنے لگی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلیے سب وضو کیجیے اور نماز پڑھیے۔ ساس کا پارا ہائی ہوا تھا، وہ غصے سے عظمیٰ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم نے پڑھنا ہے، بڑی دیندار بننا ہے تو بنو، ہماری نیندیں کیوں حرام کر رہی ہو؟ یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے جہاں پر تم ڈھول بجاتی پھرو گی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے یہ حرکت کی تو پھر دیکھنا۔ عظمیٰ کو تو حیرت ہوئی تھی کہ آخر اس کی غلطی کیا تھی۔ اس نے تو نماز کے لیے اسے اٹھایا تھا۔ اگلے ہی صبح صبح نند نے اسپیکر پر اونچی آواز میں گانے چلا دیے، جبکہ وہ وقت عظمیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب گانے کی آواز سے اس کا دل لرز گیا۔ فوراً قرآن پاک بند کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور نند سے کہنے لگی کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں، تم یہ گانا بند کر دو۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ بعد میں پڑھ لینا، فی الحال میرا موڈ گانا سننے کا ہو رہا ہے تو میں وہی سنوں گی۔ عظمیٰ کو تو حیرت ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اس گھر میں ہو سکتی ہے۔ وہ کمرے میں جا کر رونے لگی۔ سارا دن اس کا اداس گزرا تھا۔ شام کو جب رضوان گھر آیا اور اپنی خوبصورت سی بیوی کو روتے دیکھا تو وہ بھی اس سے سوال کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آخر کیا وجہ بنی؟ اس نے جب اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو رضوان سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ دیکھو، یہاں کوئی گاؤں کا ماحول نہیں ہے، ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، اور یہاں پر یہ ہر وقت دین اور اسلام کی باتیں نہیں ہوتی، ہماری اور بھی مصروفیات ہیں۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں تو اب کیا ضروری ہے کہ ہر وقت مصلی بچھا کر نماز پڑھتے رہیں یا قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہیں؟ تم یہ سب کچھ کرتی ہو ٹھیک ہے، مگر تم کسی اور کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ عظمیٰ نے جب یہ سنا تو وہ اپنے شوہر کو اپنی بات پر قائل کرنے کے لیے اچھی مثالیں دینے لگی، اسلام کے بارے میں بتانے لگی، مگر جب رضوان سے مزید اس کی تقریر برداشت نہ ہوئی تو اگلے ہی پل وہ اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی بات کہی تو۔ وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتی تو جان بوجھ کر اس کی نند اور ساس بلند آواز میں یا تو ٹی وی لگا لیا کرتی یا اپنا ہلہ گلا شروع کر دیا کرتی۔ اگر وہ انہیں کچھ کہتی تو وہ اس کی شکایت رضوان سے کرتی۔ ساس نے تو صاف صاف رضوان سے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو کہہ دو زیادہ دین کی ٹھیکیدار نہ بنے، اپنی عبادت اور نیک پروین بننے کی چاہ اپنے تک ہی رکھے، ہر وقت نماز نماز کر کے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ماں کی بات سن کر رضوان بھی مشتعل ہو چکا تھا۔ وہ تو ویسے ہی مہینوں تک نماز ادا نہیں کرتا تھا، رضوان نے تو کبھی جا کر عید کی نماز بھی ادا نہیں کی تھی۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں تمہیں نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عظمیٰ کو تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی مگر نماز پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کوشش یہی کرتی کہ رضوان سے چھپ کر پہلے نماز ادا کر لیا کرے۔ اس روز ساری رات اس کی بڑی بے چینی سے گزری تھی، نہ جانے کیا تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ساری رات وہ خدا سے سرگوشیوں میں باتیں کرتی رہی۔ اس کے جسم پر نیل اور زخموں کے نشان آیا تھے جو رضوان نے صرف اسے اس لیے مارے تھے کہ وہ نماز یا قرآن پاک نہ پڑھے۔ فجر کی اذان سنائی دی تو رضوان نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیا تھا اور زبان سے حرافات الفاظ نکالنے لگا کیونکہ اذان اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ رونے لگی، فوراً وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ بے ساختہ سجدے میں جاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگی۔ وہ اپنی زندگی سے تو جدا ہو سکتی تھی مگر اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے بھلا خود کو کیسے روکتی؟
عظما کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر رضوان اٹھ چکا تھا۔ جب اس نے عظما کو سجدے میں گرا دیکھا غصے سے مشتعل ہو چکا تھا۔ وہیں پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے وہ عظما کے سر پر مار دیا۔ گلدان ٹوٹ چکا تھا، اس کی کرچیاں آس پاس بکھر چکی تھی، مگر رضوان اس قدر مشتعل تھا کہ وہ کتنے ہی وار گلدان سے اس کے سر پر کرتا رہا، یہاں تک کہ عظما بے ہوش ہو کر ایک جانب کو گر گئی۔ جب اسے احساس ہوا اور غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے عظما کو ہلانا چاہا۔ فرش خون سے بھر چکا تھا، عظما کی سانسیں رک چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنی ماں بہنوں کو بلایا، عظما کو اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ تو مر چکی تھی۔ ہر کوئی وجہ پوچھ رہا تھا، مگر وہ کیا وجہ بتاتا؟ اس نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی نیک دیندار بیوی کی جان لے لی تھی۔ ڈاکٹرز نے پوچھا تو یہی بہانہ بنایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھی تھی۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جب اس کا پیر پھسل گیا۔ سر سیڑھیوں پر لگنے کی وجہ سے یوں پھٹ چکا ہے۔ جب مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میری تو جان ہی نکلی تھی۔ عظما کے ماں باپ بہت رو رہے تھے۔ وہ لوگ جب بیٹی کے سسرال جانے لگے تو صرف وہی نہیں، میں اور مجھ سمیت گاؤں کے کتنے ہی مرد خواتین باقاعدہ بسوں میں بیٹھ کر عظما کے گھر گئے تھے۔ ہم سب کو ایک ساتھ دیکھ کر ان لوگوں کی تو ہوائیاں اڑی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے جب اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے عظما کا چہرہ دیکھا تو ایک پل کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اس قدر نورانی چہرہ تھا اس بچی کا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہی ہو اور وفات نہ پائی ہو، بلکہ میٹھی نیند سو چکی ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، آس پاس موجود کئی عورتوں کا کہنا تھا کہ میت سے بڑی ہی مسحور کن خوشبو آ رہی ہے۔ بے شک یہ بچی جنتی تھی، کچھ تو غلط ضرور ہوا ہے اس کے ساتھ۔ مگر جب عظما کی میت اس گھر سے نکلی، اس کے ماں باپ نے اس گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یہی کہا تھا کہ خدا ہماری بچی کے ساتھ انصاف ضرور کرے گا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ چکے تھے، مگر اتنے سال بیت جانے کے باوجود عظما کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نہ جانے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج کل کے نام نہاد مسلمان صرف اس لیے مسلمان کہلائے جاتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے بطن سے آزاد ہو کر اس دنیا کی قید میں آئے تھے تو ان کے کان میں اذان دی گئی تھی، برائے نام ہی صحیح، مگر انہیں دینی تعلیمات دی گئی۔ اور پھر آج کل کی مائیں بھی بھول ہی چکی ہے کہ بچوں کو صرف دینی تعلیم نہیں دینی بلکہ ان پر عمل بھی کروانا ہے۔